اور اس کے حبیب سرور کائنات تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نالے پاک کے صدقہ توسل سے آج کی یہ بابرکت محفل ہمیں نصیب ہوئی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالی آج کی یہ بابرکت محفل ایک ولی کامل کے عرس کے موقع پر رکھی گئی ہے، جسے دنیا امیر المجاہد کے نام سے یاد کرتی ہے، جن کا کل عرس تھا، آج بھی عرس ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ولی کامل امیر المجاہد خادم حسین صاحب رضوی کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس محفل کو ان کے صدقے میں اللہ قبول فرمائے۔ ویسے ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا کہ اپنے انداز اور اپنے لہجے کے اندر آپ کے سامنے بھلے چند منٹ بولوں، لیکن ساری باتیں آپ کے ذہن کے اندر، آپ کے دماغ کے اندر اور آپ کی میموری کے اندر، کمپیوٹر کے اندر فٹ ہو جائے انشاءاللہ۔ دیکھیے، جب کچھ نہیں تھا یہ اپنے نور میں سے ایک نور کو جدا کیا، نور کے حصے کو اپنے حصے میں سے ایک نور کا حصہ بنایا، اسے محمد بنایا، اس میں سے زمین بنائی، آسمان بنایا، چاند بنایا، سورج بنایا، لوح بنایا، قلم بنایا، انسان بنایا، چرند بنایا، پرند بنایا، ساری مخلوقات کو اللہ نے بنایا۔ اب جب اللہ تھا کچھ نہ تھا، اللہ تھا کچھ نہ تھا، نہ زمین، نہ آسمان، نہ چاند، نہ تارے، نہ وقت، نہ لوح، نہ کرسی، نہ قلم، کچھ بھی نہیں تھا۔ اب اللہ نے چاہا کہ دنیا میری قدرت کو پہچانے، اللہ نے چاہا کہ دنیا میری بلندی اور میری شان اور میری عظمت اور میری عزت اور میری آبرو کو پہچانے، اللہ میرے اللہ کلی شیء قدیر ہونے کو دنیا پہچانے، وحدہ لا شریک کو ہونے کو دنیا پہچانے۔ اس لیے اللہ نے اپنے نور میں سے سب سے پہلے مصطفیٰ کے نور کو بنایا، پھر اللہ نے حضور کے نور کو گواہ رکھ کے ساری کائنات کو بنایا۔ کچھ نہ تھا تب اللہ تھا، اور جب حضور بنے تب اللہ اور رسول کے سوا تیسرا کوئی نہ تھا۔ نہ آدم تھے، نہ شیش تھے، نہ موسیٰ تھے، نہ داؤد تھے، نہ یعقوب تھے، نہ طلحہ تھے، نہ زبیر تھے، کوئی بھی نہیں تھا، یہ کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ کب بنے؟ جب حضور آئے۔ وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ آقا آئے تو کائنات کے اندر بہار آئی، آقا آئے تو کائنات میں رونق آئی، آقا آئے تو کائنات کے اندر اجالا آیا، آقا آئے تو کائنات کے اندر روشنی آئی، آقا آئے تو کائنات کے اندر چمک آئی۔ اب وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اب اللہ نے سب کچھ حضور کے صدقے میں بنایا، اللہ نے ساری مخلوق کو حضور کے صدقے میں بنایا۔ اللہ نے یعنی رب نے کہا کہ محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں کائنات کے کسی حصے کو پیدا نہ کرتا، اگر تجھے بنانا مقصد نہ ہوتا تو اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ کرتا۔ میں نے اپنی ربوبیت کو ظاہر اس لیے کیا کہ مجھے ہے نا تجھے بنانا تھا۔ اب آئیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ بنا لیا، بنانے کے بعد ہمیں مخلوق میں بنایا، اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اب انسان کے ساتھ ساتھ ہمیں مسلمان بنایا۔ اب جیسے ہی ہم مسلمان بنے، اللہ کے بندے بنے، اللہ کے بندے ہیں اور حضور کے امتی۔
یہ ہمارا نصیب ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اور یہ سب سے بڑا ہمارا نصیب کہ اللہ نے حضور کی امت میں سے بنایا۔ یعنی مومن وہ ہوا، مسلمان وہ ہوا، سچا وہ ہوا، پکا وہ ہوا، وعدے کا وفادار وہ ہوا، یعنی اللہ کا سچا بندہ، اللہ کا واحد بندہ، اللہ کے نقش قدم پہ چلنے والا، اللہ کی راہ پہ چلنے والا وہ ہوا جن کا جینا، جن کا مرنا، جن کا بیٹھنا، جن کا کھانا اللہ کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، جو چلے اللہ کی رضا کے لیے چلے، جو کام کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ اب رب نے تو دنیا بنا دی، لیکن دنیا بنائی کس کے صدقے میں ہے؟ اب اگر بندہ چاہے کہ میں اللہ کو راضی کروں، اگر بندہ چاہے کہ رب مجھ سے رہا، مولا اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اے میرے خالق، اے میرے مالک، اے مولا، راضی کیسے ہوگا؟ فرمایا کہ اگر مجھے راضی کرنا ہے تو میرے محبوب کو راضی کر دے، مجھے راضی کرنا ہے تو مدینے والے کو راضی کر دے۔ تیرا جینا، تیرا مرنا، تیرا اٹھنا، تیرا بیٹھنا میرے محبوب کے ادا کے مطابق ہوگا تو میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ تو نے گناہ لے کر آیا ہے، میں تجھے بخش دوں گا، کیونکہ تیری ادا میرے مصطفیٰ سے ملتی ہے، تیری وفا میرے مصطفیٰ سے ملتی ہے۔ اب جس کی وفا حضور سے ملتی ہوگی، جس کی وفا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہوگی، اب دیکھیے مین پوائنٹ کی بات ہم کرتے ہیں، عشق مصطفیٰ حضور کا کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا معلوم ہے؟ محمد اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں۔ ترجمہ دیکھیے، اللہ کے رسول ہیں، کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہے، اب تھے بہووچن ہے، سمجھ رہے؟ لغت کی بات کر رہا ہوں، تھے یعنی تھے چلے گئے، تھے نہیں ہے، تھے کا مطلب ہے گئے، لیکن حضور کبھی گئے نہیں ہے، کیونکہ کائنات کے اندر یہ زمین، آسمان، چاند، تارے، سورج، یہ گلیاں، یہ سنہرا موسم، یہ سب کچھ کائنات کے اندر بہار ہے تو حضور کے صدقے میں ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہے۔ اب پتا چلا کہ حضور ہے تو آسمان ہے، حضور ہے تو چاند ہے، حضور ہے تو تارے ہیں، وہ ہے دونوں جہان کی جان۔ اگر آقا نہ رہے تو کائنات کے اندر جان نہ رہے، یعنی جسم کے لیے روح کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح کائنات کی زندگی کے لیے محمد رسول اللہ کا ہونا ضروری ہے، حضور کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آقا نہ ہوتے تو کائنات کا ذرہ نہ ہوتا۔ ترجمہ یہ بتا رہا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے، تھے نہیں، ابھی بھی رسول ہے، اور وہ ہے تو سب کچھ ہے، وہ ہے، حضور ہے تو ہمارے گھر میں بہار ہے، حضور ہے تو ہمارے چہرے کے اوپر مسکان ہے، حضور ہے تو ہم کھانا کھا رہے ہیں، حضور ہے تو ہمارے بدن پہ کپڑا ہے، حضور ہے تو ہمارے گھروں کے اندر خوشیاں ہیں۔ یہ سب کچھ کن کا صدقہ ہے؟ کملی والے کا صدقہ ہے۔ کس کا صدقہ ہے؟ اب سنیے، اب بات میں کر رہا ہوں۔ اب اللہ نے حضور کو بھیجا، کب بھیجا؟ سب سے آخر میں، خاتم النبی، سب سے آخر میں بھیجا۔ مکہ شریف کے اندر حضور جلوہ گر ہوئے، جب آپ کی آمد ہوئی اعلان کر دیا، یہاں پہ دشمن جو تھے وہ نکل پڑے، کوئی پتھر لے کر آیا، کوئی کنکر لے کر آیا، کوئی اونٹوں کی اونجھریاں لے کر آیا، کوئی راستے کے اندر کانٹا بچھانے آ گیا۔ حضور دین پھیلاتے گئے اور تکلیفیں آتی گئی، حضور دین کی تبلیغ کرتے گئے اور دین کو نقصان پہنچانے والے کفار مشرکین آتے گئے، دین کو ہانی پہنچاتے گئے، لیکن رب نے حضور کو بھیجا تھا۔ کس نے بھیجا تھا؟ رب نے بھیجا تھا، اور حضور جو دین لے کر آئے تھے وہی سچا دین تھا، جنہیں ہم اسلام کہتے ہیں۔ حضور
वहदानियत का सबक लेकर आए थे, दीन का दरस लेकर आए थे। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की वादी के अंदर आमना के लादान शहीद हो जाते हैं, सजदे में जाते हैं, ऊँटों की ओंजरी आती है, लेकिन फिर भी हुजूर दीन फैलाते जा रहे हैं, गली आते हैं, फिर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन। जिब्रील आते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप हुक्म फरमा दे तो इसे अल्लाह गर्क फरमा दे। फरमाया जिब्रील मैं तो रहमत बनकर आया हूँ, मैं तो रहमतुल आलमीन बनकर आया हूँ। अब सुनिए दीन कैसे फैलाया। नबी ने दीन, जो दीन अल्लाह ने दिया था, जो अल्लाह का पाक और पवित्र धर्म था, जिसे सच्चाई कहते हैं, जिसे हकानियत कहते हैं, जिसे इस्लाम कहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जो नारा है, इस नारे को मक्के की वादी में सबसे पहले आमिना के लाल ने तलवारों के बीच में जब लहराया, जब हुजूर के ऊपर हमले किए गए, पत्थर आने लगे, उस वक्त मेरे आका ने आवाज दी, बोला तेरे महबूब की मदद करने वाला कोई भेज दे, बोला तेरे हबीब के दीन की आबरू को बचाने वाला कोई भेज दे। आवाज आती है, ए महबूब परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम तेरी कमली के अंदर अबू बकर सिद्दीक को भेजते हैं, हम तेरी कमली के अंदर फारूक आजम को भेजते हैं, हम तेरी कमली के अंदर अली को भेजते हैं, हम तेरी कमली के अंदर उस्मान गनी को भेजते हैं। अब सुनो, आज दुनिया, अरे नादान, ये मुमताज कादरी का नारा नहीं है, फारूक आजम का नारा है, ये मौला अली का नारा है, ये करबला के उन शहीदों का नारा है। अली अकबर से पूछ या रसूल अल्लाह की तासीर क्या है। अरे मेरी शहजादी अगर पूछना है, गर्दनें कट गई थी, खुदा की इज्जत की कसम, फातिमा की बेटी अपने भाई की गर्दन देखने के बाद एक हाथ के अंदर तलवार थी और जबान के ऊपर जारी था, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये नारा किसी आज के चलने वाले 40 दिन चिल्ला करने वाले ने नहीं दिया, ये नारा हमें या रसूल अल्लाह का नारा सहाबाए किराम ने दिया है, ये नारा अबू बकर सिद्दीक ने दिया है, ये नारा हैदर करार ने दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये नारा हमारी जान है, ये नारा हमारी पहचान है, हमारी आबरू है। हम क्या समझे, ये दीन बहुत बड़ी मुसीबतों के बाद फैला है, बहुत बड़ी परेशानियों के बाद फैला है। और सुनिए, जिसके चेहरे के ऊपर या रसूल अल्लाह कहने के बाद चमक आ जाए, समझ जाना कि उनका खून हलाली है, समझ जाना उनकी रगों के अंदर इश्क़ मुस्तफा अभी भी दौड़ रहा है। करबला वालों का सबक क्या था, बगदाद वालों का सबक क्या था, अजमेर वालों का सबक क्या था, कलियर वालों का सबक क्या था, लाहौर वालों का सबक क्या था, यही तो सबक था। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, दुनिया से मैं मुसलमान गया। मेरा जीना रसूल अल्लाह के लिए था, मेरा मरना रसूल अल्लाह के लिए था। अरे पूछो उन हूर से कि अपनी गर्दन के ऊपर नेजा खाने के बाद हूर मुस्कुरा रहा था। किसी ने पूछा हूर चेहरे के ऊपर मुस्कान कैसी, तीर लगे हुए हैं, भाले लगे हुए हैं, नेजे लगे हुए हैं। हूर ने कहा मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ कि शहादत नबी के नवासे के गोद में होती है और चेहरा मुस्तफा देखकर मेरी रूह निकल रही है, चेहरा मुस्तफा देखकर मेरी रूह निकल रही। नैन हो, खंदक हो, खैबर हो, है जितनी भी जंगा पढ़ो इस्लाम की तारीख, हक ऐसे ही नहीं फैला। हक को फैलाने के लिए बहुत सी मुसीबतें झेली गई, हक ऐसे ही नहीं फैला। इस हक को फैलाने के लिए बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा, बहुत से दुख देखने पड़े, बहुत सी मुसीबतें देखनी पड़ी, तब जाके ये हक फैला है। और आशिक, आशिक उसे कहते हैं, ईमान वाले कहते हैं कि अपनी माँ, अपना भाई, अपनी बहन, अपनी इज्जत आबरू सबसे ज्यादा वो हुजूर की इज्जत की हिफाजत करे।
وہ حضور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کرے. جو آدمی رسول اللہ کے نام کی حفاظت نہیں کر سکتا, جو حضور کے نعرے کی حفاظت نہیں کر سکتا, وہ کبھی بھی خود کے گھر کی حفاظت نہیں کر سکتا, خود کی آبرو کی حفاظت نہیں کر سکتا. کیونکہ ہمارا ایمان ہے, ہماری آبرو, ہماری جان, ہماری عزت, ہمارا جو کچھ وقار ہے وہ حضور کے نالے کے صدقے میں ہے. اگر وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. آپ تاریخ پڑھو, تاریخ یا دین چلتا آیا نہ, کتنے بلیدان ہوئے, کتنی تکلیفیں جھیلی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیفوں کو جھیلا. اور آج نہیں, آج کے دور میں نہیں, یہ یا رسول اللہ کا جو نعرہ ہے دبانے والے کتنے آئے, دب گئے, لیکن نعرہ پہلے بھی گونجتا تھا, آج بھی گونج رہا ہے. یہ حضور کا نعرہ کل بھی گونج رہا تھا, اور انشاءاللہ ایک دن پوری دھرتی کے اوپر ایک ہی جھنڈا ہوگا جس جھنڈے کے اوپر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بات ختم ہو گئی. دھرتی کے اس کونے سے لے کر اس کونے تک, ارے دنیا کو پوچھ, دنیا کو پوچھ. آج دنیا میں بڑے بڑے لیڈر آئے, بڑے بڑے کلندر آئے, دنیا کے اندر بڑے بڑے اپنے آپ کو دادا کہنے والے آ گئے. لیکن جب بڑا دادا, بڑا شہنشاہ 18 برس کے اس محمد بن قاسم کو دیکھتا ہے, اپنی کرسی سے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے بیٹا تیرا نام کیا ہے؟ آپ نے کہا میرا نام محمد بن قاسم ہے. بادشاہ نے کہا کہ جب یہ محمد بن قاسم کا یہ حال ہے تو مدینے والے کا حال کیا ہوگا؟ اس کا کردار یہ ہے, اس کا چہرہ یہ ہے, تو حضور کا چہرہ کیسا ہوگا؟ سبحان اللہ. جس کا کردار یہ ہو, جس کے کردار کے اندر چمک ہو, یہ دین بہت ہی مشکل سے پھیلا ہے. ہم ایسے ہی سمجھتے تھے کہ یہ دین ایسے ہی پھیل گیا. آپ تاریخ پڑھو, تاریخ کا مطالعہ کرو. جب جب گستاخ رسول اس دھرتی کے اوپر پیدا ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے حضور کی گستاخی کرنے والے ہی خالی پیدا ہوتے ہیں, نہ, اس دھرتی کے اوپر جب جب حضور کی گستاخی کرنے والے پیدا ہوتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ تب عاشق رسول کو پیدا کرتا ہے. عشق والے بھی اس دھرتی کے اوپر پیدا ہیں, عاشق. اور ایک بات یاد رکھنا, عاشق کا کھانے کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہوتا, عاشق کا پینے کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. جب ممتاز قادری کو جیل میں لے کر جا رہے تھے, پھانسی دی جا رہی تھی, اب جو بھی یہ وہاں کا قانون تھا کہ وہاں جیلر کا یہ قانون تھا کہ جس کو پھانسی دی جاتی پکڑا جاتا, لیکن ممتاز قادری نے کہا مجھے پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے, تم میرے پیچھے چلو, میں تمہارے سے آگے جا کے جو میرے گلے کے اندر جو پھندا ڈالنا ہے اسے بوسہ دے کے اپنے گلے میں ڈالوں گا, تمہیں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. ممتاز قادری نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کر دیا, آسمان کی طرف رخ کیا. 2.5 منٹ تک ممتاز قادری آسمان کی طرف دیکھتا رہا, اور دیکھنے کے بعد اپنے پھندے کو ہاتھ میں لیا, اور لینے کے بعد چوما, اور چومنے کے بعد اپنے گلے میں ڈالا, اور گلے میں ڈالنے کے بعد کہا جیلروں ہٹ جاؤ, جیلروں ہٹ جاؤ. ابھی تک جیلر کی سمجھ میں ہی نہیں آیا تھا یہ ممتاز قادری کر کیا رہا ہے, ابھی تک پولیس کی سمجھ میں بھی نہیں آیا تھا, گورنمنٹ کی سمجھ میں بھی نہیں آیا تھا یہ ممتاز قادری کیا کر رہا ہے. کہا ہٹ جاؤ, ہٹ جاؤ. سب ہٹ گئے. تب ممتاز قادری وہاں کھڑا رہ کر ابھی یعنی اپنے گردن کے اندر کالا ٹوپا آتا ہے جو پھانسی کے لیے لگایا جاتا, وہ نہیں ڈالا, خالی رسی ڈالی, اور رسی ڈالنے کے بعد کہا اپنا چہرہ, اپنا رخ گنبد خضرا کی جانب کر کے کہا یا رسول اللہ, یہ نادان کیا جانے اس پھانسی کے پھندے تک پہنچنے کے لیے. ممتاز قادری رویا اس لیے نہیں ہے کہ نادان روتا وہ ہے جو مرتا ہے, تو نے نہیں دیکھا ممتاز قادری کا کمال دیکھ. میں آج
آج یہاں تک جو اتنی بھیڑ، یعنی اتنی بھیڑ اور اتنی تکلیفیں، اتنی جیلروں کے بیچ میں سے، اتنے وکیلوں کے بیچ میں سے آج میں پھانسی کے پھندے تک پہنچا ہوں. آپ ہٹ جاؤ تاکہ میں دنیا کو بتا دوں کہ میرا آخری لمحہ، میری آخری سانسیں اس وقت تک نہ نکالنا. اس ممتاز قادری نے پھانسی کے پھندے کے اوپر کھڑے رہ کر کہا تھا لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. جیلر کو پتا چل گیا کہ یہ ہمارے لیے نہیں آیا ہے، یہ تو رسول اللہ کے دین مرنے کے لیے آیا ہے، اور جو حضور کے دین کے لیے مرنے کے لیے آتا ہے حضور اس کا انتظار کرتے ہیں. آپ تاریخ پڑھو. علامہ اقبال، جب آپ تاریخ کا مطالعہ کریے، علم الدین غازی، علم الدین شہید، جب آپ کو بھی پھانسی دی گئی تھی، اس وقت میں آپ کو ایک جگہ پہ دفن کر دیا گیا تھا پیر والی میں. تو آپ نے نصیحت کی تھی کہ میرا جنازہ ادھر سے نکال لو اور مجھے لاہور میں دفن کرنا. ابھی یہ مقدمہ چل رہا تھا عورت کے اندر، اور یہ مقدمہ لڑ رہے تھے علامہ اقبال لڑ رہے تھے. مقدمہ جیت گئے، اور مقدمہ جیسے ہی جیتے نا، جیتنے کے بعد ممتاز قادری کو زمین میں سے نکالا، اور نکالنے کے بعد ٹرین کے ذریعے آپ کا جنازہ لے کر نکلے. تاریخ میں آتا ہے اس وقت میڈیا نہیں تھا، لیکن اس بندے کے جنازے میں 5 لاکھ آدمی تھے. کتنے؟ 5 لاکھ بندے تھے اس کے جنازے میں. علم الدین غازی، علم الدین شہید، جنازہ چلا. پیر دیدار علی شاہ آپ کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے جب جنازے کے سامنے آتے ہیں، ایک طرف جنازہ تھا، ایک طرف اللہ کا ولی تھا، ایک طرف آل رسول تھا. پیر دیدار علی شاہ جنازہ پڑھانے کے لیے تکبیر باندھتے ہیں، گر پڑتے، بے ہوش ہو گئے. کسی نے کھڑا کیا، کہا پیر صاحب جنازہ نہیں پڑھایا؟ کہا بیٹے جنازے تو کتنے پڑھائے لیکن آج جیسا جنازہ کبھی نہیں دیکھا. کہا پیر صاحب آپ آج کے جنازے میں کیا تھا؟ کہا بیٹا آج تک میں نے سنا تھا، آج تک میں نے سنا تھا کہ حضور عاشق کے گھر آتے ہیں، آج تک میں نے سنا تھا. لیکن جب میں علم الدین غازی کا جنازہ پڑھانے کے لیے آیا، دیدار علی شاہ فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم دیدار علی شاہ اس کا جنازہ کیا پڑھانا جس کے سرہانے ایک طرف تو کھڑا ہے اور ایک سرہانے آمینہ کا لال کھڑا ہوا ہے، جس کے جنازے میں خود مصطفیٰ تشریف فرما ہو، جس کے جنازے میں. آپ تاریخ پڑھو. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جب میں مٹی میں انہیں اتارنے لگا، قبر کے اندر اتارنے لگا، تو میں نے کفن کھولا. جب کفن کھولا نا، خدا کی عزت کی قسم 2-3 مہینے ہو گئے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی 1 سیکنڈ پہلے ہی ان کی روح نکلی. چہرے کے اوپر مسکان تھی. جمی میلی نہیں ہوتی، جمن میلہ نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلہ نہیں ہوتا. اقبال علم الدین غازی کے کان میں کہتے ہیں کہ تو بڑا کام کر گیا، میں تو ایسے ہی رہ گیا زمین کے اوپر، لیکن ایک کام کرنا کہ جب میں تیرے اوپر مٹی ڈال دوں، چھیپرے ڈال دوں، سرکار تیری قبر کے اندر آئے تو میرا بھی سلام کہہ دینا. سبحان اللہ. اقبال کہتے ہیں میرا بھی سلام کہہ دینا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں. آپ تاریخ پڑھو. یہ جو لوگ دنیا کے اوپر، بس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ گھبرائیے گا، اس دنیا کے اوپر جب گستاخان رسول، حضور کے گستاخ جب پیدا ہوتے ہیں، ناموس رسالت کے اوپر پہرا دینے کے لیے اللہ کسی نہ کسی قلندر کو پیدا کرتا ہے. اللہ کسی نہ کسی مرد مجاہد کو پیدا کرتا ہے. یہ مجاہد بننا کوئی آسان نہیں ہے. مجاہد بننا کوئی معمولی بات نہیں ہے. ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ مدرسے میں گئے اور ایک دن میں مجاہد بن بیٹھے.
الف بے تے، یہ نہیں ہے کہ ایک دن میں آپ مجاہد بن جاؤ. مجاہد وہی بنتا ہے جس کے دل کو رسول اللہ چنتے ہیں. مجاہد وہی بنتا ہے جس کے سینے میں رسول اللہ کا سچا پیار ہوتا ہے، رسول اللہ کی سچی وفا ہوتی ہے، جس کے سینے میں رسول اللہ کی سچی ہمدردی ہوتی ہے، جس کے سینے کے اندر ارے روس، فلسطین، امریکہ، بڑی بڑی سلطنتیں آئی تھی، آنے کے بعد لاہور کی دھرتی کے اوپر اعلان کیا تھا کہ خادم حسین رضوی کو خریدنا ہے. خدا کی جد کی قسم، مرد کلندر نے مینار پاکستان میں بیٹھ کر کہا تھا، اے فلسطین، اے لاہور، سن، اے امریکہ سپر پاور ہوگی لیکن خدا کی جد کی قسم یہ خادم حسین رضوی امریکہ کی سپر پاور کو اپنی جوتی کے نیچے رکھتا ہے. خادم حسین رضوی کے دل پر اگر کسی کی حکومت چلتی ہے، اللہ کی حکومت چلتی ہے، رسول اللہ کی حکومت چلتی ہے. ارے نادان، خادم حسین رضوی کو خریدنا ہے اس بابا نے جسے دنیا بابا کے نام سے یاد کرتی ہے. خدا کی قسم اس نے کہا تھا، اے امریکہ، جب میں دنیا سے چلا جاؤں میرے جنازے کو دیکھنا، پتہ چل جائے گا کہ بابا کو خریدنے کی اوقات کیا، اس کی ویل چیئر کو خریدنے کی بھی. اللہ کا دوست بیٹھتا ہے اس کرسی ویل چیئر جسے کہتے ہیں سپر پاور کی، اتنا بھی اس میں پاور نہیں ہے کہ اس کرسی کو خرید سکے. جو بابا پاگڑی پہنتے تھے نا، اس پاگڑی کو کوئی خرید سکے اتنی بھی دنیا کے اندر قیمت نہیں ہے. کیوں پتا ہے؟ دنیا ایک طرف، میرے نبی کے دیوانے کی پگڑی ایک طرف ہے. یہ میرے نبی کی شان ہے میرے بھائی. یہ عزت آبرو حضور کے در سے ملتی ہے، یہ کسی بازار سے تھوڑی ملتی ہے، یہ بکے بکانے سے تھوڑی ملتی ہے. آپ کو ایسا نہ لگے کہ ہم یوٹیوب کے اوپر سن لیا ہے، ہم نے کسی واٹس ایپ کے اوپر سن لیا ہے، ہم بھی خادم کرتے ہیں. نہ ایسا بالکل بھی نہ. ہم نے کسی ایسے ہی کسی دیوانے سے سن لیا. نہ ہم ایسے عاشق نہیں ہیں جو دیوانگی کے اوپر دیوانے ہو جائے. نہ، ہم نے خادم حسین رضوی کی زندگی کو پڑھا ہے، ہم نے ان کی زندگی اور ان کے جیون چریتروں کو پڑھا ہے. ان کی زندگی کیا تھی سنو. اس مرد کلندر نے نبی کی ناموس کے لیے اپنی نوکری کو چھوڑ دیا، اپنی نوکری کو ٹھکرا دیا. حکومت نے کہا آواز مت کر، کہا کہ جب بلال کی آواز کو وہ نہیں دبا پائے تو خادم حسین رضوی کی آواز کو کیا دبا پائے؟ بے شک. نوکری چھوڑنی پڑے چھوڑ دوں گا لیکن میری آواز نہیں رکے گی. خادم حسین رضوی بولتے رہے. 2017 کے اندر ممتاز قادری، جب ممتاز قادری اس دنیا سے گئے 2017 کے اندر، وہ مرد کلندر، اس مرد کلندر نے ممتاز قادری کے بعد اپنی آواز کو لبیک یا رسول اللہ تحریک کو، بندے کے پاؤں کام نہیں کر رہے تھے لیکن پھر بھی ویل چیئر کے اوپر حضرت 2 برس تک وہ بندہ ویل چیئر کے اوپر گھوما اور لاہور کی گلی گلی گھومے. لاہور کی خدمت اسے کہتے ہیں، اسی لیے تو نام خادم حسین ہے. سبحان اللہ، دین کا خادم. گلی گلی گئے، اور گلی گلی جا کر کیا کہتے تھے معلوم ہے؟ یہ نہیں کہتے تھے ووٹ دو، نہ، گلی گلی جاتے تھے اور گلی گلی جانے کے بعد یہی کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ یہی کہتے تھے کہ دنیا میں جتنا بھی بڑا لیڈر ہو، دنیا میں جتنی بھی بڑی اسمبلی ہو، دنیا میں جتنا بھی بڑا ویدھان سبھا ہو، دنیا میں جتنی بھی بڑی پارلیمنٹ ہو، خادم حسین رضوی کا یہی سپنا ہے کہ مسجد کے میناروں سے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جو صدا آتی ہے، وہی آواز ہر دنیا کی اسمبلی سے آنی چاہیے، ہر ملک کے کونے کونے سے یہی آواز آنی چاہیے. لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. اس بندے نے ہر گلی جا کر، ہر گھر جا کر حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کو اجاگر کیا. اب سنو، مین پوائنٹ کے اوپر آ جاتا ہوں. بات تو لمبی ہے لیکن لمبی نہیں کرنا ہے، ٹائم پہ. وہ لوگ تھے نا
کہ کھڑا ہو جا. آپ نے کہا بھائی میں تو معذور ہوں، پیر کام نہیں کرتے، کھڑا نہیں ہو سکتا. ان لوگوں نے کیا کیا؟ خادم حسین رضوی صاحب کو گھسیٹا، ویل چیئر سے اٹھا کر گھسیٹا. جب آپ کو گھسیٹنے لگے اور گھسیٹ کر لے جانے لگے، اب کسی آدمی کے پیر معذور ہو، پیر کام نہ کرتے ہو، ویل چیئر کے اوپر بندہ بیٹھا ہو، اسے گھسیٹا جائے تو جب زمین میں پیر لگیں گے تو درد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ خادم حسین کو درد نہیں ہوا، مسکرانے لگے. جب مسکرا رہے تھے تو پولیس والوں نے پوچھا کیسا بندہ ہے، درد نہیں ہو رہا، مسکرا رہے ہو؟ کہا سنو، تم جس کے کہنے پہ گھسیٹ رہے ہو، تم جس حکومت کے کہنے پہ گھسیٹ رہے ہو وہ تو نہیں دیکھ رہا ہے. کیا کہتے ہیں؟ تم جس حکومت کے لیے مجھے گھسیٹ رہے ہو وہ تو مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، وہ تمہیں بھی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن میں جس کے لیے گھسیٹا جا رہا ہوں، مجھے تم جس کے لیے گھسیٹ کر لے جا رہا ہوں، خادم حسین رضوی اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ میرا نبی مدینے سے خادم حسین رضوی کو دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ آمینہ کے لال کا چہرہ میرے سامنے بے شک. ہے، حضور کا چہرہ میرے سامنے ہے. آپ اندازہ لگاؤ کہ جس عاشق کا مقام یہ ہو، جس کو اللہ نے اتنا رتبہ عطا فرمایا ہو، جس کو اللہ نے اتنی بلندی عطا فرمائی ہو، جس کو اللہ نے اتنی شان عطا فرمائی ہو، اس خادم حسین رضوی کا مقام کیا ہوگا. ایک آخری بات کے ساتھ اپنے گفتگو کو ختم کرتا ہوں. درود پاک پڑھ لیجیے اللہم. 11 بجے کے بعد اور مقصد وہ اللہ کی رضا ہے. آپ کا مقصد رسول اللہ کی رضا ہے. بس یہ آ گیا نا، سب آ گیا. اللہ اور اس کی رسول کی رضا آ گئی، بات ختم ہو گئی. نقطہ سن لیجیے. تو آپ 2017 میں چلے، ویل چیئر لے کر چلتے رہے. آپ نے ایک دھرنا کیا، دوسرا کیا. اب اس دھرنے کے درمیان کیا ہوا پتہ ہے؟ کبھی حضرت دھوپ آ گئی، کبھی بارش آ گئی، لیکن پھر بھی انہوں نے دھرنا بند نہیں کیا. نوٹس آتی تھی، بڑی حکومت کہتی تھی کہ خادم حسین پیچھے ہٹ جا، مان جا، یہ لے لے. کہا نادانو، ہم بکنے والے لوگ نہیں ہیں، ہماری جوتی کو بھی تم نہیں خرید سکتے. یہ خادم حسین نے کہا تھا، ہماری جوتی جو ہے نا اسے بھی تم نہیں خرید سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ فقط ہم حضور کے نوکر ہیں، ہم حضور کے وفادار ہیں، رسول اللہ کے وفادار ہیں. جب آپ 2 سال تک ویل چیئر کے اوپر گھومتے رہے، بارش آئی، ٹھنڈی کا موسم آیا، برسات آتی گئی، دھوپ آتی گئی، لیکن بندے نے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے کو نہیں چھوڑا. اور یہاں تک کہ جب آپ کا جسم آپ کا ساتھ چھوڑنے لگا، تاریخ بتاتی ہے کہ آخری وقت بھی آپ کی زبان کے اوپر یہی جاری تھا، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. اور چہرے کے اوپر مسکان تھی اور ماتھے کے اوپر دستار تھی. دستار اس لیے تھی کہ یا رسول اللہ، جب سے خادم حسین پیدا ہوا ہے، خادم حسین کا ایک سپنا ہے کہ میں جب جنازے کے اندر لیٹوں، کائنات کی مخلوق میرے جنازے کو دیکھے، انہیں پتا چل جائے کہ یہ کسی عام کا جنازہ نہیں، ایمان والے کا جنازہ جا رہا ہے. کسی عام کا جنازہ نہیں. کس کا جنازہ جا رہا ہے؟ ایمان والے کا جنازہ جا رہا ہے، ایمان والے کا، کسی عام کا جنازہ نہیں، ایمان والے کا جنازہ جا رہا ہے. سبحان اللہ. یہ اتنی بڑی شان کا مالک جسے دنیا خادم حسین رضوی کے نام سے یاد کرتی ہے. اور بات یاد رکھنا کہ خادم حسین رضوی دنیا سے کبھی گئے نہیں ہے، وہ کبھی جائیں گے نہیں. وہ کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، اور ان کی تحریک انشاءاللہ تعالی قیامت کی صبح تک زندہ رہے گی. کیونکہ جو حضور کی رسالت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جو حضور کی رسالت کے لیے پہرا دیتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے. چاہے وہ جنگ بدر ہو، چاہے جنگ حنین ہو، خندق ہو، چاہے خیبر ہو، چاہے کربلا ہو.
جو حضور کے لیے آتا ہے مولا تبارک و تعالیٰ ساری اپنی طاقت اس بندے کے ساتھ لگا دیتا ہے. جو بندہ اللہ کے دین کے لیے کام کرتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ساری طاقتوں کے دروازے اس بندے کے لیے کھول دیتا ہے. آپ نصیب دار ہو کہ ایسے پورے انڈیا کے اندر پہلا ایسا گاؤں ہے جسے یہ گجرات کے اندر پہلا ایسا گاؤں ہے جسے ننداسر کہتے ہیں. اس ننداسر کے اندر ایک عاشق رہتا وہاں ہے، لیکن اس عاشق کا آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ بچہ ہے، یہ بچہ لیکن کام بڑے جیسا کر گیا ہے. کیونکہ کبھی کبھی کوئی چھوٹا آدمی بھی بڑا کام کر جاتا ہے، کبھی کبھی ہاتھی کچھ نہیں کر پاتی لیکن کیڑی کچھ کر پاتی ہے. یہ ایسا ہوا. لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے، کیونکہ عشق ایک ایسی چیز ہے اور حضور کا پیار ایسا پیار ہے کہ وہ ننداسر ہو، چاہے لکھنؤ ہو، چاہے کلکتہ ہو، چاہے انڈونیشیا ہو، بنگلہ دیش ہو، یو کے ہو، لندن ہو، کوئی بھی دیش ہو. اور دیش کی بھاشا الگ ہو سکتی ہے لیکن عاشق کا مزاج کبھی الگ نہیں ہو سکتا. اسی لیے آپ کا ناطہ رسول اللہ کے ساتھ جڑے رہو، حضور کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑے رکھو. انشاءاللہ تم یاد رکھنا، آج تم جس کا میلاد اور جس کا جلسہ کر رہے ہو، کل انشاءاللہ ان کے جھنڈے کے نیچے تمہارا اثر ہوگا. کل جب پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہوگی تم خادم حسین رضوی کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے. بھلے تم تحریک میں نہیں گئے ہو، بھلے تم مارچ میں نہیں گئے ہو، بھلے تم نے دھرنا نہیں کیا ہے، لیکن تمہاری آواز تو ان کی آواز سے ملی ہے نا. تم نے لبیک یا رسول اللہ تو کہا، تم نے یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا ہے. اور جو آدمی یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا ہے وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا، کیونکہ مولا نہ تو اسے دنیا میں پریشان ہونے دیتا ہے، نہ تو حشر میں پریشان ہونے دیتا ہے، نہ تو قبر میں پریشان ہونے دیتا ہے، نہ تو اللہ انہیں محشر میں پریشان ہونے دیتا ہے. خوب کی شیر چمن پھول چنے ساز رہے، باغ باجاتا ہوں گلشن تمہارا آباد رہے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سے میرا سلام کہنا سلطان انبیاء سے، میرا سلام کہنا محبوب کبریا سے، میرا سلام کہنا سلطان تجھ پر خدا کی رحمت اے زائر مدینہ، نور محمدی سے روشن ہو تیرا سینہ. جب ساحل عرب پر پہنچے تیرا سفینہ، اس وقت سر جھکا کر للہ با کرینا، عالم کے دل ربا سے میرا سلام کہنا محبوب. الصلاۃ والسلام کا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام کا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الفاتحہ. سرکار کائنات محمد رسول اللہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا نبینا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام الحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.